پروردگار نے دین مبین کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور چونکہ خدا متعال اپنی ہر صفت میں کمال پہ ہوتا ہے، تو جب وہ کسی کو رزق دیتا ہے تو سب سے اچھا رزق دینے والا ہوتا ہے، جب وہ کسی پہ رحم کرتا ہے تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہوتا ہے، تو جب خدا متعال ہدایت دیتا ہے تو وہ سب سے اچھا ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت چاہتا ہو، واقعاً خدا سے مانگتا ہو کہ مجھے ہدایت دے، ممکن نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس خاطر اس نے کوئی ہماری زندگی میں ایسا حصہ نہیں تھا جس سے ہدایت مل سکتی ہو اور اسے نظر انداز کیا ہو۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ہم لوگ ایک کتاب سے ہدایت لے سکتے تھے، مثلا خدا متعال کتاب دیتا اور کہتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ لو اور جو کتاب میں لکھا ہے اس پہ عمل کرو، تو یہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ دنیا بھر میں یہی کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر جب قوانین بناتے ہیں تو وہ قانون ایک ایک بندے کے پاس جا کے نہیں بتاتے، قانون کتاب میں لکھ دیتے ہیں، اور جو بھی ملک کے شہری ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ وہ کتابیں پڑھ لو، اور اگر خود کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کسی لائر کو لے لو، وہ تمہیں بتائے کہ قانون کیا ہے۔ خدا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، قرآن کریم بھیجتا۔ مثلا میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں تختیوں کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوا ہوتا، وہ تختیاں نازل ہو جاتی، لوگ ان تختیوں کو پڑھ لیتے، اس سے کتابیں بناتے، اس سے کاپیز بناتے، سب کو ایک دوسرے کو بھیج دیتے۔ خدا چاہتا تو یہ کر دیتا، اس سے حجت پوری ہو جاتی، اس نے پیغام پہنچا دیا۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ ہم انسانوں کے اندر ایک خواہش ہے کہ ہم صرف لکھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کوئی کر کے بھی دکھائے۔ تو مثلا اگر اس کے اندر لکھا ہے سچ بولو، اب میں سچ بولنے لگا، میں نے دیکھا سچ بولنا تو بہت مشکل ہے، تو میری طبیعت ایسی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی کتاب میں تو لکھا ہے لیکن میں عمل کرتا ہوں تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو طبیعت ایسی ہے کہ کوئی سچ بول کے دکھائے، سچ کی سختیاں جھیل کے دکھائے، سچ کی راہ میں مشکلات اٹھائے، تو میرے لیے کام آسان ہو جائے گا، میری ہدایت کے لیے مدد مل جائے گی۔ خدا متعال نے یہ بھی کر دیا، اس نے انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، اور ان انبیاء اور ائمہ کو فرشتے بنا کے نہیں بھیجا۔ اگر وہ فرشتے بنا کے بھیجتا تو ہم کہتے خدایا اس سے ہمارا کیا تعلق، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کا خون نہیں نکلتا، اس کے دل میں وہ محبت ہے ہی نہیں جو میرے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت ہے، یہ سوتا نہیں ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں سوؤں گا تو میرے اوپر فرق پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، انسان بنا کر فرشتوں سے زیادہ بلند مخلوق بھیجتی، انسان بنا کے بھیجی، تو فرشتوں سے بلند بھیجے، کیونکہ فرشتوں میں تو چیلنج نہیں ہے، فرشتوں میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، تو اس نے ایسی مخلوق بنا کے بھیجی جو خود فرشتوں سے اوپر ہو لیکن ہو ہماری طرح، تو اس نے بشریت کا لباس پہنا ہوا ہو۔ تقاضے بشریت کیوں؟ اسے بھی بھوک لگتی ہو، اسے بھی پیاس لگے، اس کے دل میں بھی بچوں کی محبت ہو، اور پھر وہ سب کچھ ہماری طرح زندگی گزارتے ہوئے قربانیاں دے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ دیکھو یہ کام ہو سکتا ہے، اگر ان کے راستے پہ چلیں گے تو ہو جائے گا۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے سارے کاموں کو انجام دیا۔ اب وہ جو اللہ کے نمائندے تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ ہمیں ہدایت کیسے دیں گے۔ اب دیکھیے وہ بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی اس سے بڑھ کر کیا۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ درس دیتے، جیسے ہم کرتے ہیں، مجلس منعقد کی، ہم ممبر پہ بیٹھ گئے اور بولنا شروع کر دیا، بولتے رہے، 1 گھنٹہ بولا چلے گئے، پھر اگلے دن آئے 1 گھنٹہ بولا چلے گئے۔ وہ بھی یہی کر سکتے تھے، انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ درس دیا اور چلے گئے، انہوں نے درس دینے سے پہلے سب کچھ کر کے دکھایا، پھر درس دیا، سب کچھ کر کے دکھایا۔ تو مثلا اگر انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اولاد، اپنی جان، اپنے مال قربان کرو، تو پہلے انہوں نے قربان کیا پھر ہمیں درس دیا، صرف درس نہیں دیا، سب کچھ کر کے دکھایا۔
تو جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے پاس ان معصومین علیہ السلام کی زندگی سے تقریباً 300 سال کی زندگی موجود ہے۔ 300 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ 300 سال میں کبھی دوست زیادہ ہوتے ہیں، کبھی دشمن زیادہ ہوتے ہیں، کبھی سختیاں ہوتی ہیں، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی دشمن مکار ہوتا ہے، کبھی دشمن بیوقوف ہوتا ہے، کبھی دشمن کمزور ہوتا ہے، کبھی دشمن انتہائی ظالم و جابر ہوتا ہے۔ ان تمام حالات میں انہوں نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اب ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی، ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اور غلطی یہ ہوئی ہے، میں بہت تیزی سے آپ کو لے کے چلوں، پھر مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس عشرہ مجالس کے لیے ہمارا موضوع کیا رہے گا، اور اس موضوع میں سے بھی کچھ شروع میں تھوڑا سا عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ کل اس کو فالو کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جملہ میں نے دعا میں عرض کر دیا، تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ مجلس میں آنے کے بہت سارے عناوین ہیں، بہت سارے ٹائٹلز ہیں۔ خدا تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ایک کام پر ایک دفعہ انجام دیں، اس پر عنوان نہیں دیتا، ٹائٹل نہیں دیتا۔ دنیا میں بھی ایسا ہے۔ مثلا فرض کریں میں نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ کوئی کام اچھا کیا ہو، تو کیا معاشرہ مجھے اس ایک کام سے پکارے گا؟ نہیں۔ کوئی ایک کام میں بار بار کروں گا تو پھر معاشرہ مجھے اس کام سے پکارے گا۔ مثلا میں نے زندگی میں ایک مجلس پڑھی ہو تو مجھے نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ ذاکر ہے۔ ہاں کئی دفعہ پڑھوں گا، کئی سال پڑھوں گا مثلا، تو پھر شاید کہیں گے کہ بھئی یہ اہل بیت کی مجلس پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی نے زندگی میں ایک دن نماز پڑھ لی تو نہیں کہیں گے مصلی ہے، نماز پڑھتا ہے، بلکہ اگر وہ زندگی میں پڑھے، سختیوں میں پڑھے، آسانیوں میں پڑھے، لوگ دیکھیں نہیں اس معاملے کے اندر یہ سخت ہے اور آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ مصلی ہے، یہ نماز پڑھنے والا آدمی ہے۔ اسی طرح سچا آدمی زندگی میں ایک دفعہ سچ بولے جب کوئی چیلنج نہیں تھا تو لوگ نہیں کہتے یہ سچا ہے۔ ہاں مثلا ایک موقع کے اوپر چیلنج آیا، سچ بولے گا تو یہ مصیبت آئے گی، سچ بولے گا تو پیسہ جائے گا، سچ بولے گا تو یہ مصیبت اٹھانی پڑے گی، پھر سچ بولے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ آدمی سچا ہے۔ قیامت بھی ایسے ہی ہے، ہمیں ٹائٹلز پہ اٹھایا جائے گا، عناوین پہ اٹھایا جائے گا، اور وہ عنوان لینے کے لیے ایک دن کرنا صحیح نہیں ہوگا، ایک دن کافی نہیں ہوگا۔ مثلا آپ اور ہم، مولا کا احسان ہے، خدا کا شکر ہے، ہر سال سید الشہداء کی عزا میں آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس شکر کے لیے درود بھیجیں محمد و آل صلی اللہ۔ چونکہ ہم ہر سال آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، شاید خدا تعالیٰ اگر ہمارے کام میں خلوص ہوا انشاءاللہ تو قیامت کے دن جب وہ مثلا لوگوں کو کہے گا کہ بھئی وہ جو سید الشہداء کے عزادار ہیں وہ کھڑے ہوں، انشاءاللہ خدا ہمیں یہ سعادت نصیب کرے گا۔ ایک ایک مجلس سے ہمیں عنوان مل سکتا ہے۔ مثلا آپ اس مجلس میں آئے اور ظاہر بہت ساری مجلسوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ٹائٹل مل جائے گا سید الشہداء کے عزادار ہونے کا ٹائٹل۔ تو مثال کے طور پر جب مسائل پڑھیں گے تو ان کے غم میں روئیں گے، جب آپ غم میں روئیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہوئی تو روئیں گے نا، دل میں محبت نہیں ہوئی تو کیسے روئیں گے؟ تو خدا نے تعالیٰ نے ایک اور عنوان دے دیا مجلس کے صدقے میں، کیا؟ امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے عزادار بھی ہیں، امام حسین کے چاہنے والے بھی ہیں۔ اچھا پھر جب مجلس میں آئیں گے تو ہمیشہ مجلس میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آسانی ہوتی ہے، کبھی مجلس میں سختی بھی آتی ہے۔ ہم تو کراچی والے ہیں، دھماکے بھی ہوتے ہیں، فائرنگ بھی ہوتی ہے، بندے بھی مرتے ہیں، خطرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، تو خدا ہمیں کیا ٹائٹل دے گا؟ انشاءاللہ خدا ٹائٹل دے گا جنہوں نے حسین کے نام پہ سختیاں بھی اٹھائی ہیں۔ کیا امام حسین جزا نہیں دیں گے؟ سب پہ جزا ملے گی، سب پہ جزا ملے گی انشاءاللہ، بس خلوص ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ تو مثلا انہی مجالس میں آنے سے ایک ٹائٹل اور مل گیا، وہ جنہوں نے امام حسین کے نام پہ سختی اٹھائی۔
ہاں بعض مجلسوں میں جانے والے ہیں جنہوں نے کوئی سختی نہیں اٹھائی ہوگی تو ان کو یہ ٹائٹل نہیں ملے گا. کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے سختی اٹھائی ہوگی. آپ لوگوں نے سختیاں بھی اٹھائی ہیں ماشاءاللہ. اور ہماری قوم الحمدللہ رب العالمین اس معاملے میں قربانی دینے والی قوم. اس تجربوں سے پتہ چلا ہے پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے قربانی دینے والے لوگ. غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اہل بیت کریم خاندان ہے. وہ غلطیوں کو بعد میں دیکھتے ہیں, اچھائیوں کو پہلے دیکھتے ہیں. تو آپ نے سختی اٹھائی ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے سختی اٹھائی ہے تو اس پہ وہ نام ملے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بھی عنوان ہمیں ملتے رہیں. مثلا اگر ہم یہاں پر آئیں اور ان کے علم کو سیکھیں, یہاں پر آئیں ان کے علم کو سیکھیں, عزا تو کریں, محبت میں روئیں, سختی بھی اٹھائیں, مومنوں کے ساتھ بیٹھیں, یہ سارے عناوین آئیں گے. ایک اور عنوان آ سکتا ہے, وہ کیا؟ اہل بیت کے علم کو سیکھنے والے, اہل بیت کے علم پر عمل کرنے والے. یہ دو عنوان ہیں. سیکھنے والے علیحدہ ہیں, عمل کرنے والے علیحدہ ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اب جب آپ یہاں تک آ رہے ہیں وہ سارے عناوین ملیں گے آپ کو, یہ عنوان کیوں نہ لیں؟ یہ کیا عنوان ہے؟ اس کو اہل بیت نے اپنی روایتوں میں کہا ہے طالب علم. طالب علم صرف وہ نہیں ہوتا جو مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے. طالب علم صرف وہ نہیں ہوتا جو یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہے. اگر کوئی مجالس میں آئے اس نیت سے کہ میں اہل بیت کا علم حاصل کرنے آیا ہوں تو کیا یہ طالب علم نہیں ہوگا؟ یہ بھی طالب علم ہے. ہاں وہ 6 گھنٹے طالب علم ہے, یہ 1 گھنٹے طالب علم ہے. آپ آئے یہاں پہ مجلس میں شرکت کی 1 گھنٹے کے لیے تاکہ اہل بیت کا علم سیکھیں, آپ 1 گھنٹے کے طالب علم ہو گئے. ایک بندہ خدا مدرسے جاتا ہے, ساری زندگی لگاتا ہے, ہم اس کے برابر تو نہیں ہو پائیں گے لیکن کم سے کم 1 گھنٹے کے طالب علم تو بن گئے. تو آپ اپنی نیت میں یہ رکھ کے آئیں کہ ہم نے اہل بیت کا علم لینا ہے تاکہ ہم طالب علم بنے. تو اب آپ دیکھیں کیا کیا ہو گئے, عزادار بھی ہو گئے, محب بھی ہو گئے, راہ میں قربانی دینے والے بھی ہو گئے, طالب علم بھی ہو گئے. اچھا طالب علم کی کیا فضیلت ہے؟ سب کی فضیلتیں علیحدہ علیحدہ, سب کی فضیلتیں علیحدہ علیحدہ. عزادار کی فضیلت علیحدہ ہے, چاہنے والے کی فضیلت علیحدہ ہے, سختی جھیلنے والے کی فضیلت ایک معنی میں جہاد ہے, ایک معنی میں جہاد ہے, یہ اس کی فضیلت علیحدہ ہے. طالب علم کی فضیلت بہت زیادہ, بہت زیادہ. آپ نے سنی ہے وہ روایات کے فرمایا کہ جب طالب علم علم کے حصول کے لیے چلتا ہے, مجلس میں داخل ہوتا ہے, جس جگہ پر اس کو علم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے, تو فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھاتے ہیں. یہ تعبیر ظاہر ہے کہ تشبیہ ہے. فرشتوں کے واقعاً پر نہیں ہوتے, ونگز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ فرشتے کوئی پرندے تھوڑی ہیں کہ ان کے پر ہوں گے. فرشتوں میں کون سی ایسی طاقت ہے جس کو خدا نے ان کے پر کہا ہے؟ فرشتوں میں کوئی طاقت ہے جس سے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں, اس طاقت کو خدا نے پر کہا ہے, ورنہ ونگز تو نہیں ہے ان کی. فرشتے وہ پر طالب علم کے لیے پھیلا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنی وہ طاقت طالب علم کے سپرد کرتے ہیں, طالب علم کو طاقت ملتی ہے. مثلا کچھ فرشتے خدا نے رزق کے لیے معمور کیے ہیں. ان کے پر کیا ہے؟ ان کے پر وہ صلاحیت ہے ان کی جن سے یہ رزق بندوں کو دیتے ہیں. یہ اپنے پر طالب علم کے لیے پھیلا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم رزق دیتے ہیں ان پروں سے, اس طاقت سے. تم بھی اس کا حصہ بن جاؤ, تم بھی علم دو. بڑی فضیلت ہے طالب علم بننے کی. تو آپ ماشاءاللہ عزادار بھی ہیں, محب بھی ہیں, مجاہد بھی بنے انشاءاللہ, اور طالب علم بھی بنے, باقاعدہ علم حاصل کریں. اور انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہم ہر روز اہل بیت کی تعلیمات سے کچھ ایسی بات کہیں جس سے ہم انشاءاللہ سب مل کر طالب علم بن سکیں انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و عرض کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے, انبیاء کرام علیہ السلام نے ہدایت دینے کے سارے راستوں کو استعمال کیا. علم بھی دیا, قربانی بھی دی, جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا. ان راستوں میں سے ایک راستہ جو اہل بیت نے ہمیں دیا, جس پہ ہم نے کوتاہیاں کی. میں نے آخری جملہ جو عرض کیا تھا وہ یہاں پہ تھا, ہم نے کوتاہیاں کی. کیا کوتاہی کی ہے؟ شاید وہ سکھانے والے تو بہت اچھے ہیں, اور شاید نہیں, یقیناً بہت اچھے, شاید ہم سیکھنے والے اتنے اچھے نہیں.
یہ مشکل ہے ہماری. ان کے سکھانے میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے، کمال ہے ان کا، ہر چیز سے سکھایا. قربانیاں دیتے بھی سکھا دیا، ہر کام میں کسی بھی کام کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اگر میں اتنا صحیح ایک جملہ عرض کروں کہ بیوی اگر چکی بھی پیستی تھی نا تو سکھا رہی تھی، کچھ سکھایا، ہر چیز سے سکھایا. امیر المومنین جاتے تھے، زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اس سے ہمیں سکھایا، ہر چیز سے سکھایا. صرف کیا مشکل تھی، شاید ہم اتنا اچھا سیکھ نہیں سکے، ہم نے سیکھنے میں کوتاہی کر لی. تو مثلا مولا امیر المومنین نے یہ بتایا ہمیں کہ مولا مشکل کشا ہے، بالکل 100%. اب وہ کس مشکل میں ہم انہیں پکاریں یہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیا. مولا تو مشکل کشا ہے، آپ کی مشکل ہوئی ان کو مدد کے لیے پکاریں، وہ آپ کی مشکل دور کریں گے. کس مشکل میں آپ مدد کے لیے پکاریں گے آپ کے اوپر. اب بھائی میں مثال کے طور پر تھوڑا سا جسمانی طور پہ مریض ہوا تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا مشکل کشا فرمائیے، میری بیماری کو دور کرنے میں میری مدد کرتے ہیں، میری بیماری دور فرماتے ہیں. یہ میں نے کیا، یہ بہت اچھا کیا، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں گا میرا جسم بیمار ہو کتنا نقصان ہے، اور اگر میری روح بیمار ہو، بھائی جسم بیمار ہے تو کیا ہوگا؟ شاید صحیح ہوتا تو 70 سال جیتا، 80 سال زندہ رہتا. جسم بیمار ہوا تو 50 سال میں مر گیا، 40 سال میں مر گیا. یہ ہوتا 20 سال کم، 30 سال کم. جب خدا نے کیا جنتیں سال گن کے دینی تھی؟ بھائی ایک آدمی 20 سال کی زندگی اچھی گزارتا ہے، اس کو بھی کہتا ہے خالدین فیہا. ایک آدمی 80 سال زندگی اچھی گزارتا ہے، اس کو بھی کہتا ہے خالدین فیہا. تو خدا نے جنت سال گن کے تو نہیں دینی تھی. ایک آدمی کے 20 سال کم ہو گئے، کون سا نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. زلزلہ آتا ہے، بچے مر گئے، اب پوری دنیا چیختی ہے خدا نے نعوذ باللہ تعالیٰ کیا کر دیا، بچے مر گئے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ 2 سال پہلے مر گئے، 4 سال پہلے مر گئے. کیا خدا نے جنت سال گن کے دینی تھی؟ سال گن کے دیتی تو مجھے 6 سال کی جنت دے. 60 سال کی زندگی میں نے کتنی خوبیاں کی ہیں، 70 سال کی زندگی میں کتنی خوبیاں کی. ساری نمازیں حساب کر لو، زندگی بھر میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں 10 منٹ کی نماز میں 2 منٹ تو دماغ ٹکتا نہیں ہے. سارے لگا دو نا تو 70 سال کی زندگی میں 1 سال بھی نماز نہیں پڑھی. کیا پڑھا؟ تو خدا اگر سال گن گن کے دے تو ہمارے پلے تو کچھ آئی نہیں. پھر وہ جو 1 منٹ کی پڑھی ہے اس کا بھی نہیں پتا کتنی شرائط پوری کی ہیں، کتنی شرائط کم کی ہیں. خدا کریم ہے، سالوں کا مسئلہ نہیں ہے، نیت کو دیکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اس نے 40 سال زندگی گزاری، 400 سال کی زندگی گزارتا نا تو ایسا ہی رہتا، اس لیے میں اس کو پوری زندگی کی جنت دے دوں گا، اس کو خالدین فیہا. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. جسم میں 20 سال کم ہو جائے، 15 سال کم ہو جائے، 50 سال بھی کم ہو جائے نا، نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ذرا سوچنا، میں یہاں پہ آیا تھا اپنے روح پہ کام کرنے کے لیے، مجھے 100 کام کرنے تھے، میں 15 کر کے چلا گیا. اب کیا ہوگا؟ پچھلے سال ہم نے آپ کی خدمت میں قیامت اور معاد کے اوپر کافی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ برزخ کیا ہوتی ہے، برزخ کے اندر کس طریقے سے پیش آتے ہیں، زندگی میں کیا کرنا ہوتا ہے جو برزخ میں نہیں کیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. مشکل کشائی یہاں کروانی تھی، یہاں مشکل کشائی کروانی تھی کہ مولا سے کہتے مولا میری زندگی میں خدا نے مجھے ایک کام دیا ہے، بہت مشکل کام ہے، آپ مشکل کشائی کریں، یہ کام میرے لیے آسان کر دیں. وہ مشکل کشائی کرتے تھے. ہدایت میں مشکل کشائی کرواتے، اس میں بھی کروائیں، بیماری میں مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہے. اصل مشکل کہاں پر دور کرنی تھی؟ جسم کی بیماری نہیں، روح کی بیماری میں کروانی تھی. ہدایت میں کرواتے، اور کس میں کرواتے؟ اس کام میں کرواؤ جس کو انہوں نے اپنے لیے فخر کہا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، امیر المومنین نے کیا بننے پر اپنے آپ کو فخر سے دیکھا؟ مثلا کیا انہوں نے کہا کہ میں کھیتی باڑی میں اچھا ہوں، یہ میرا فخر ہے؟ نہیں.
ڈاکٹر اچھا ہوں یہ میرا فخر ہے، نہیں، ان کو جو اللہ کے رسول نے عنوان دیا نا، کہا میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے۔ علم اس کو اوپر ٹائٹل ہے، وہ تو طبیب بھی ہیں، وہ تو سب کچھ ہیں، امام ہیں، ساری صفتیں اس کے اندر ہیں، لیکن جس کے اوپر نبی نے عنوان دیا، جس طرح امیر المومنین فرماتے تھے، امیر المومنین نے کبھی یہ کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پیسوں کو بھر دوں گا، نہیں، کرتے تھے یہ بھی، لیکن جو کہا وہ کیا، سلونی، مجھ سے پوچھو، نہیں کہا مجھ سے پیسے مانگو، مجھ سے بیماریوں کے علاج مانگو، نہیں، انہوں نے کہا سلونی، ہدایت مانگو، علم مانگو، یہ مانگو، پھر کیا بنے آپ ہوں گے طالب علم، آپ علم میں مشکل کشائی کرنا، ہدایت میں مشکل کشائی کرنا، اس میں کروائیں جس میں کرتے ہیں سب، اس میں بھی کروائیں، کون منع کر رہا ہے، کرتے تھے، لوگ آتے تھے اپنی مشکلات لے کر آتے تھے، ایک آدمی آیا، اچھا اب یہ جو مشکلات لے کر آتے تھے اس ٹائپ کی، یہ لوگ بے بصیرت بھی ہوتے تھے بعض اوقات، جو علم میں امیر المومنین کے پاس آتے تھے وہ صاحبان بصیرت ہوتے تھے، حضرت نسمت عمار آئے، حضرت ابو ذر غفاری آئے، حضرت سلمان فارسی آئے، جو مشکلیں چھوٹی چھوٹی حل کرانے آتے تھے وہ بعض اوقات بڑے بے بصیرت لوگ ہوتے تھے، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ مانگو جو بابصیرت لوگ مانگتے تھے۔ مثلا ایک آدمی آیا امیر المومنین کے پاس، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کہا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، کچھ علاج کرے اس کا، امیر المومنین نے کچھ پڑھا اور ہاتھ صحیح ہو گیا، اب اس آدمی کا ہاتھ صحیح ہو گیا، یہ ہاتھ صحیح کرانے آیا تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، ہاتھ صحیح ہو گیا، مشہور ہے اس طرح کی روایت۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ امیر المومنین نے فرمایا تم نے ہاتھ صحیح کرنا تھا، کر لیا، جاؤ۔ کہنے لگا نہیں کیا پڑھا؟ کہا فاتحہ پڑھی۔ کہنے لگا بس فاتحہ؟ ہاتھ ٹوٹ گیا دوبارہ۔ کہنے لگا بس فاتحہ، بس چھوٹی سی فاتحہ پڑھی، اس سے صحیح ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی بے بصیرت ہے، بیوقوف کو معرفت نہیں ہے، صرف فاتحہ کا ہے میم دال حل نہیں کرتا، علی کے نفس سے آئے تو حل کرتا ہے۔ صرف ہے میم دال میں کیا رکھا ہے؟ الف لام ہے میم دال الحم، اس میں کچھ نہیں رکھا، امیر المومنین کی زبان سے نکلے پھر حمد ہے، وہ ہاتھ صحیح کرتی ہے۔ پھر یہ بے بصیرت انسان ہے۔ تو یہ لوگ ایسے مانگنے والے آتے تھے، الٹی سیدھی چیزیں مانگ لیتے تھے، کوئی سوال پوچھتا تھا بیوقوفانہ سوال کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ آپ کو ہمیں بابصیرت ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو سلسلہ ہم نے اس سال سوچا، اس میں اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا متصل کرتے ہوئے ایک اور انداز میں، وہ کیا سوچا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت کی روایات موجود ہیں جو دعاؤں کی صورت میں ہیں، زیارتوں کی صورت میں۔ کافی مدت سے میرے ذہن میں خواہش تھی کاش خدا ایک موقع نصیب کرے، مثلا ان دعاؤں پر کچھ کام کیا جائے، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی جائے، اور ایک ایک دعا کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ ہم سیکھیں۔ تو پھر میں نے پچھلے سال یہ سوچا تھا کہ یہ جو معاد کی گفتگو ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے، پھر میں اس سال سوچا کہ نہیں تھوڑا سا اس کو رک جاتا ہوں، اور یہ جو دعا اور زیارات کا موضوع ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں۔ تو اس عشرے کے لیے سمجھ لیں 9 مجالس ہوتی ہیں، ہم 10ویں نہیں پڑھ پاتے ہیں، جانا پڑتا ہے سفر میں، تو یہ جو 9 مجالس ہیں اس میں ہم اس کے اوپر محنت کریں گے، جو اہل بیت نے دعائیں دی ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارات ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا ہماری کوشش کیا ہوگی؟ 25 دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی ہماری جو ایک کوشش ہونی چاہیے، سب سے بڑی کوشش، وہ کیا ہے؟ ہم بھی اہل بیت سے نزدیک ہوں، آپ بھی اہل بیت سے نزدیک، بس یہ آپ محبت سے آئے نا یہاں پہ، کیا لینے آئے کیا دینے آئے؟ نہ دنیا لینے آئے، نہ میں دنیا آپ کو دے سکتا ہوں، نہ آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں، نہ میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں۔ آپ امام حسین کی محبت میں یہاں تک آئے، اس مقدس اس باعظمت خاندان کی محبت میں یہاں تک آئے، ہم اس خاندان کے اسکول کے پڑھے ہوئے شاگرد ہیں۔ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام ہونا چاہیے ان کے اسکول سے جو پڑھا ہے اس میں سے کچھ جملے آپ کو سکھائیں۔ آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایسی کوئی بات سکھا رہے ہیں جو اہل بیت نے کہی ہے، تو بھائی ابھی غیبت کا دور ہے، آپ کہاں سے سیکھو گے؟
آپ کو بیچ میں کوئی نہ کوئی واسطہ لگانا پڑ جاتا ہے. تو اگر ہم اہل بیت کی بات کہہ رہے ہیں اور آپ ہمیں بٹھانا ہی اس وقت جب آپ کو یقین ہو کہ اہل بیت کی بات بتائیں گے. اگر آپ کو یہ خدشہ نظر آئے کہ نہیں یہ لوگ اپنی باتیں کریں گے اہل بیت کی باتیں نہیں کریں گے، مت بٹھاؤ. بٹھاؤ ہی اس کو جو اہل بیت کا علم دے. اگر اہل بیت کا علم دے سیکھو، اس سے حجت پوری ہوتی ہے، آپ کے سر پہ حجت پوری ہو جائے گی. جیسے آپ نے جب ہمیں یہاں پہ بٹھا دیا، موقع دے دیا، اتنے لوگ آگے سننے کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حجت پوری ہو گئی. اب بولو. اب بھی نہ بولے خدا سوال کرے گا کہ بھئی اور تمہیں کیا چاہیے تھا؟ پچھلے والوں نے شمشیروں کے نیچے اہل بیت کا نام لیا ہے، تحقیق نام لیے ہیں، تلواروں کے نیچے نام لیے ہیں. ان کی روایتیں سناتے تھے، ایک ایک روایت سناتے تھے، وہ دیواروں کے اندر ان کو بند کر دیتے تھے اور وہیں بھوکے پیاسے مر جاتے تھے وہ لوگ. اب ہمیں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی یہ کہ سختی نہیں ہے، لوگ عزت بھی دے رہے ہیں، احترام بھی دے رہے ہیں، ممبر بنا کے رکھ دیا ہے، لوگ سارے جمع ہو گئے. اور حجت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. اب کیوں نہیں بولتے؟ اب بولو اہل بیت کے نام پر. لوگوں کو اچھا لگے تب بھی بولو، برا لگے تب بھی بولو. کیا ہو جائے گا؟ وہ جو پچھلے تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی. آپ نے نام سنا ہے یقیناً، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں عبداللہ بن عفیف، ہاتھ پاؤں کٹوا دیے بندے خدا نے، اپنے ہاتھ پاؤں کٹ گئے. اور اس کے بعد کہا کہ نہیں ابھی میری زبان تو چل رہی ہے تو میں اہل بیت کے حمایت میں زبان سے بولوں گا. زبان تو باقی ہے، ابھی ہاتھ نہیں تو کیا ہوا، پاؤں نہیں تو کیا ہوا، زبان تو باقی ہے. تو انہوں نے وہاں جا کے بولا اہل بیت کے. ہم لوگوں کو کیا مشکل پیش ہے؟ تو ہم یہاں پر آئے اہل بیت کی تعلیمات دیں. آپ یہاں پہ تشریف نہ آئے، اہل بیت کی تعلیمات سیکھیں. آپ بھی ان سے قریب ہوں، ہم بھی ان سے قریب ہوں، یہ ہمارا مقصد ہے. اور ہم سب کا ایک مشترکہ غم ہے. اور مشترکہ غم کیا ہے؟ وہ جس کے ہم چاہنے والے ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے، یہ ہمارا غم ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ غم ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر ڈالا ہے. ہم اگر اچھے ہوتے، اتنے اچھے ہوتے تو غیبت نہیں ہوتی. پھر یہ دوری کیوں ہوتی؟ کیوں ہم ان سے محروم ہوتے؟ وہ فیاض خاندان ہے، وہ کریم خاندان ہے، وہ دینے والا خاندان ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو دور کرتے؟ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اب ہمارا ایک اور درد بڑھ گیا اس کے اوپر. وہ یہ کہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ بھائی کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ہماری دوری ہے، اس غلطی کو اب صحیح ہونا چاہیے. وہ غلطی کیا غلطی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے؟ غریب ہونا تو کوئی غلطی نہیں، الحمدللہ پیسہ بھی ہے، کون سے اتنا غریب بھی نہیں ہے. غریب ہونا تو غلطی نہیں ہے، تو پھر کیا غلطی ہے؟ دولت کا غریب ہونا غلطی نہیں ہے، علم کا غریب ہونا غلطی ہے، عمل میں فقیر ہونا غلطی ہے. دولت کے غریب ہوتے، دولت کے فقیر ہوتے، زیادہ سے زیادہ سلمان فارسی ہوتے. اس زیادہ غریب تو نہیں ہو سکتے تھے. زیادہ سے زیادہ حضرت ابوذر غفاری ہوتے، اس زیادہ غریب تو نہیں ہو سکتے تھے. لیکن دولت کی غربت نے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں دی. ہماری غربت دولت کی نہیں ہے، ہماری غربت علم کی ہے، ہماری غربت عمل کی ہے. یہ بری غربت ہے، اس سے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا. تو اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے سیکھیں اور اس سیکھنے کے ذریعے سے ہدایت پہ عمل کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے میں چلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ خدا و تعالی ہم سب کو ان کے راستے میں چلنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اور خدا کچھ لوگوں کو ان کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں اتنا اچھا چلیں گے، اتنا اچھا چلیں گے، انشاءاللہ خدا ان لوگوں کو شہادت نصیب کرے گا انشاءاللہ. یہ معراج ہے. اگر ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور امام سید الشہداء ہیں تو میں کب امام کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں؟ جب شہید. صحیح میں جو کوئی امام کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جب وہ شہید ہوگا. تو یہ اصل ہدف ان مجالس کا ہے. اور میں دعا کے حوالے سے ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ کل پھر اس سلسلے کو باضابطہ شروع کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد.
اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. کوتاہی کیا ہوئی ہے؟ بہت دفعہ دہراتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. کوتاہی یہ ہوئی ہے کہ نام تو ہم نے لیا الحمدللہ رب العالمین، مولا کا احسان، مجالس میں بھی آئے، شرکت بھی کی. کچھ چیزیں انہوں نے ہم سے چاہی تھی کہ ہم کریں، وہ نہیں کیا. کچھ چیزیں جو انہوں نے ہم سے کہی تھی کہ کرو، الحمدللہ رب العالمین ہم نے کیا ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ پرچم عزا کو بلند رکھو، سید الشہداء کے نام کو مٹنے نہ دو، الحمدللہ رب العالمین. لوگوں نے قربانیاں دی، اثار کیا، فداکاری کی، جانثاری کی، مشکلات اٹھائی، سید الشہداء کے پرچم کو زندہ رکھا. ابھی بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں زیارتوں کے اوپر، یہ ساری باتیں. کچھ چیزیں انہوں نے کہیں کہ کرو، اس میں ہم نے تھوڑا سا کمی کری. مثلا انہوں نے کہا سلونی سلونی، ہم سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. ہم نے یہ تو یاد رکھا کہ انہوں نے کہا تھا سلونی سلونی، لیکن خود نہیں پوچھا. اب دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم سب کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ہم امیر المومنین کے لیے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں خطیب منبر سلونی. اشعار میں بہت آتا ہے کہ واحد، پوری کائنات میں واحد ہستی جس نے سلونی کہا اور سلونی کا حق ادا کر دیا. باقی جس نے دعویٰ کیا وہ ذلیل ہو گیا، کوئی اس دعوے کو پورا نہیں کر سکتا. بیٹھے بیٹھے جس جگہ بیٹھ کے کہا اسی جگہ ذلیل ہوا. امیر المومنین کی سوا کوئی کیسے کہہ سکتا تھا؟ یہ دعویٰ ان کا اور ان کی اولاد طاہرہ کے لیے تھا، معصومین کے لیے تھا. تو کتنی عجیب بات ہے. ہم سب کو معلوم ہے امیر المومنین نے کہا کہ سلونی، ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ اس دعوے کے تھے. یہ دعویٰ ہم دہراتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن اب ایک عجیب بات ہے، اور ان کا دعویٰ کیا تھا؟ کہا پوچھو. اچھا کتنے لوگ پوچھ رہے ہیں؟ اگر انہوں نے کہا تھا پوچھو پوچھو تو اس کا مطلب کیا تھا؟ نہیں بھی پوچھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زندگی میں ہدایت لو. اب مثال کے طور پر میں ایک کام کرنے والا ہوں، میری ایک دکان ہے، میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، تو یہ سلونی میرے لیے نہیں آیا کیا؟ میرے لیے بھی آیا. جاؤ پوچھو. کیا پوچھوں؟ جو تمہاری زندگی میں ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ ہے وہ امیر المومنین سے پوچھو. اب کوئی کہے بھائی میں کیسے پوچھوں، 1400 سال کا فاصلہ ہے. کیا امیر المومنین کے کلمات موجود نہیں ہیں؟ کیا امیر المومنین کے ارشادات موجود نہیں ہیں؟ نہج البلاغہ موجود ہے، 240 خطبے ہیں، 70 سے اوپر اس میں خط ہیں، 400 سے اوپر اس کے اندر اقوال ہیں ایک کتاب سے، اور بھی کتابیں موجود ہیں. تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھو. ابھی اتنے لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں مولانا اگر پاکستان میں علماء بہت اچھے اچھے علماء ہوتے ہیں نا جیسے عراق ایران میں، تو ہم لوگ کہاں پہنچ جاتے. تو میں سوچتا ہوں کسی بیوقوفی کی بات ہے. تم لوگوں نے علماء سے لینا تھا یا اہل بیت سے لینا تھا؟ ٹھیک ہے علماء بیچ میں ایک واسطہ بنتے ہیں، لیکن اصل علم تو اہل بیت علیہ السلام کا ہے. ہادی خدا ہے، خدا ہادی ہے، اس کے ہادی نمائندے موجود ہیں. عالم ایک چھوٹا سا پیس ہے، اس کے اندر چھوٹا سا حصہ ہے. اگر یہاں پہ کوئی انسان بیٹھا اور کہے کہ البتہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے پاکستان میں عالم نہیں مل رہا، بہت عالم ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر کوئی یہ کہے مجھے عالم نہیں ملتا، میں اس سے کہوں کیا مطلب؟ کیا خدا ہادی نہیں رہا ہے کیا؟ نعوذ باللہ کا، کیا خدا کی ہدایت کم ہو گئی کیا؟ تم کھڑے ہوتے اللہ کے حضور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صدقے میں ہدایت طلب کرتے، تو کیا خدا ہدایت نہیں دیتا؟ اچھا تم نے ہدایت دینے کے تقاضے پورے کیے تھے؟ ہدایت دینے کے تقاضے کیا ہوتے؟ پہلا حصہ یہ ہوتا ہے جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو. جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو. مثلا کیا جانتے ہو؟ کس کے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے، دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، عمل کرنے کی کوشش کرو. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے کوتاہی کی ہے. اب دعاؤں کے ساتھ بھی ہماری کوتاہی یہی ہے، دعاؤں کے ساتھ بھی کوتاہی ہے. مثلا اب پوچھنے کا ظاہر فائدہ نہیں ہے نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے لوگ یہاں پر ہوں گے جنہوں نے زندگی میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھی ہوگی؟ پوچھنے کا فائدہ نہیں، سب نے پڑھی ہوگی. ماہ مبارک رمضان میں یہیں پہ پروگرام جب ہوتے ہیں، میں بھی 2-4 دفعہ آیا ہوں، تو وہ جب میں غفیر بیٹھا ہوتا ہے دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھنے کے لیے، سب مثلا اگر میں کہتا ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھائیں گے ہم نے پڑھی ہم نے پڑھی. اچھا میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھ کے پڑھی ہے؟ اب سب خاموش.
بھائی دعائے ابو حمزہ شمالی کو ہم لوگ کہتے ہیں معرف اسلامی کا انسائکلوپیڈیا ہے، اسلام کی معلومات کا انسائکلوپیڈیا ہے دعائے ابو حمزہ شمالی. اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے برٹانیکا، ایک زمانے میں انسائکلوپیڈیا آتی تھی برٹانیکا، اب تو یہ جب سے انٹرنیٹ آیا ویکیپیڈیا وغیرہ نے اس نے کام خراب کر دیا، پہلے وہ بہت اوتھینٹک سمجھی جاتی تھی. تو کوئی انسائکلوپیڈیا گھر میں رکھا ہوا ہو اور کبھی اٹھا کے نہ دیکھے تو کیا عالم ہو جائے گا؟ اس نہیں ہوگا. آپ کے اور میرے پاس ابو حمزہ شمالی جیسی دعا ہے، آپ کے اور میرے پاس دعائے عرفہ جیسی دعا ہے، آپ کے ہمارے پاس نہیں معلوم کون کون سی دعائیں جس کا ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے 9 دنوں کے اندر، کچھ اس سے اقتباسات. بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی اس کو سوچا نہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اب ہم نے دعاؤں کے ساتھ کیا کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے ہمارا، تھوڑا سا تنقیدی مسئلہ ہے. یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے یہ سمجھا یہ دعائیں ہیں، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، میرے کام میں دعا پڑھ رہی ہے، شب قدر کے اعمال پورے ہو گئے. ذرا سا انسان تھوڑا سا سوچے، شب قدر وہ شب تھی جس میں آپ کی اور میری سال بھر کی تقدیر طے ہو رہی ہے، اور اس تقدیر طے ہونے کے لیے عمل ہے کہ دعائے ابو حمزہ پڑھ لے. صحیح ہے. تقدیر طے ہونے کا کان میں غیر مفہوم الفاظ پڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، تقدیر طے ہونے کا اہل بیت کے علم کو لے کر خدا سے اس علم کی روشنی میں مانگوں کہ خدا اگلے سال کیا چاہیے مجھے، اب تعلق ہے. ہم سمجھ رہے ہیں صرف کان میں پڑھنے کا کوئی تعلق ہے، کان میں پڑھتا رہے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا. یہ اس زمانے کے لیے صحیح تھا جب قوموں کے پاس دعاؤں کے ترجمے نہیں تھے. ایک بندہ تھا رشیا میں رہتا تھا، جس زمانے میں رشینس جو ہیں وہ ہر اسلامی کتاب سے لڑ رہے تھے، قرآن جلا لیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو وہ بیچارہ رشین تھا اور اس کو عربی نہیں آتی تھی، کیونکہ رشین میں قرآن ملتا ہی نہیں تھا. قرآن ملا بھی تو کو عربی میں ملا، تو وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہتا تھا، کہتا تھا میں مسلمان ہوں، میں اس کتاب کا ماننے والا ہوں، لیکن میں رشین ہوں، یہ کتاب عربی میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کروں کیا اس کے ساتھ. تو ہمارے ٹیچر تھے، استاد تھے، ان سے وہ اس رشین سے ملے تھے، تو کہنے لگے کہ وہ رشین یہ بتا رہا تھا، اچھا رشین جو رائٹنگ ہے وہ انگلش ٹائپ کی ہے، اور جو عربک رائٹنگ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی مثلا میں اگر آپ کے سامنے میرے اور آپ کے سامنے کوئی چائنیز یا جاپنیز رکھ دیتا ہے تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ڈبے ڈبے نظر آتے ہیں اور تو کچھ نظر نہیں آتا. ہندی زبان رکھتے ہیں ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ڈبے نظر آتے ہیں اور تو کیا نظر آئے گا اس کے اندر. اس رشین کو عربک ایسی نظر آتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا، کہنے کا وہ لے کے بیٹھا رہتا تھا، خدا مجھے سمجھا کیا لکھا ہے. پھر کہیں سے ایک صفحہ اس کو ترجمہ ملا، اس کو اس نے اتنا پڑھا پڑھا الفاظ کے رابطے نکالنے کی کوشش کی، اس لفظ کا یہ مطلب ہوگا، اس لفظ کا یہ مطلب ہوگا. سالوں محنت کی، اتنی محنت کی کہ وہ رشین قرآن کریم کا ترجمہ کرنے لگا. اس زمانے کے لیے صحیح ہے. مثلا کسی کے پاس دعائے ابو حمزہ شمالی کا ترجمہ نہیں ہے، اب اس کے بعد دعائے ابو حمزہ شمالی ہے اور وہ کہہ رہے میں کیا کروں، تو میں کیا کرتا ہوں، چلو عربی تو پڑھ لوں، کم سے کم اتنا تو کر لوں. لیکن اب ترجمہ بھی ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، گھر میں اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھ کے سوچ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں آؤں گا، ایک آدمی پڑھ رہا ہوگا لاؤڈ اسپیکر سے میرے کان میں پڑ جائے گی، معاملہ ختم. اور جوشن خبیر کے ساتھ تو اس سے بھی بڑا ایک کام کر رہا ہے وہ یہ کہ جناب وہ پڑھتا رہے گا، یہ ادھر باتیں کرتا رہے گا، اور اس کے بعد اچانک کہے گا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، ختم ہو گیا. یہ کیا ہم کر رہے ہیں دعاؤں کے ساتھ؟ دعاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگ، نعوذ باللہ تعالی. ثواب اس سے بھی مل جائے گا شاید. کس بات کا ثواب ملے گا؟ دین کے نام پہ بیٹھے تھے، سب مل کے بیٹھے تھے، گناہ نہیں کر رہے تھے، شب قدر کو یاد کر رہے تھے، اللہ کی رحمت کے منتظر تھے، اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن کوئی مجھ سے کہے کہ دعائے ابو حمزہ شمالی کا ہم پہ اثر ہو جائے گا، بھائی کیسے اثر ہوگا؟
اس پہ اس کے اوپر اثر ہوگا جس کو پتا چلے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے. اچھا میں تو یہ عرض کروں گا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ مثال کے طور پر دعا کو پورا پڑھیں تفصیل سے, ایک دفعہ 1 گھنٹے میں بھی کہیں پڑھ لیں, کم سے کم اجمالاً تو پتا ہوگا نا کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر. ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو تھوڑی ہم نے کوتاہی کی ہے. اب ہم دعا کو کیا دے رہے ہیں, ہم دعا کو سمجھ رہے ہیں یہ ہمیں مشکلات کو حل کر دے گا, بس اس طریقے سے کان میں پڑ گیا معاملہ ختم ہو گیا. اس طرح مت کر. عمل کہیں کرنا ہے, جو شب قدر کے لیے بیٹھے ہیں, اجمالاً پتہ ہے آپ کو, ترجمہ آپ نے عربی سن لی, اچھا ہے انشاءاللہ خدا قبول کرے گا, لیکن پڑھیں اس کو. اور پڑھ کے کیا کریں, یہ مت سوچیں کہ یہ جملے میں پڑھوں گا اور بس کل سے میری دکان میں برکت شروع ہو گئی. اب ہم پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے اپنے اپنے دماغوں میں سوچا ہوا ہوتا ہے. میں اس کو کبھی کبھی عرض کرتا ہوں مذاق میں کہ مثلا ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کرتا ہے, ایک بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کرتی ہے, اور دونوں الودود پڑھے جا رہے ہیں کہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. کیسے صحیح ہو جائے گا؟ الودود پڑھنے سے حل ہوگا. تم حق ادا کرو گے تو حل ہوگا. اب ایک گھر کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ سب خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہ کیے جا رہے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر رات شب جمعہ بیٹھ کے دعا یاسین سورہ یاسین پڑھتے ہیں, اس کا پانی سب کو پلا دیتے ہیں, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بھائی گناہ چھوڑو گے تو حل ہوگا. یاسین پلائے جا رہے ہو, یاسین پلائے جا رہے ہو, پہلے گناہ تو چھوڑو. اللہ انشاءاللہ یاسین کا پانی پینے کے صدقے میں گناہوں سے دوری نصیب کر دے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن پہلے انٹینشن یہ ہونی چاہیے ہم نے گناہ چھوڑنا ہے, پھر سورہ یاسین کا پانی فائدہ دے گا. ورنہ پانی پلایا جاؤ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو پہلے ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ بھئی ہم نے دعا کو کیسے پڑھنا ہے, دعا سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان دعاؤں کے اندر جو مفہوم ہے اس کو ورد کے طور پہ مت لیں. اب ان دعاؤں کے اندر کیا ہے, اب ایک جملہ ایک مطلب کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. یہ دعائیں ہماری زندگی کے لیے گائیڈ لائن ہے, زندگی کے لیے روڈ میپ ہے. زندگی میں یہ کرنا ہے, جو کرنا ہے وہ اہل بیت ہمیں کہتے ہیں دعا میں خدا سے مانگو. اب دیکھیے میں بھی آپ کی خدمت میں دعا عرض کرتا ہوں, مشہور و معروف دعا ہے, ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں زندگی میں پڑھتے ہیں. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اب میں پہلے اور دوسرے کے اوپر بھی گفتگو کرتا, لیکن میں تیسرے پہ آ جاتا ہوں. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اے خدایا ہمیں پرچم حسین کے نیچے محشور ہونا نصیب فرما. کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, ان تینوں جملات کی قبولیت کے لیے بعد میں بھی اس میں جملات ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد. ابھی زیارت کے جملے سے مجھے یاد ہے, کسی نے بتایا کہ لوگ زائرین جانے کے لیے منتظر ہیں اور ویزے نہیں لگ رہے ہیں. کئی سو لوگوں اس انتظار میں بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے لوگوں کو. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا بحق امام حسین علیہ السلام, بحق امام زین العابدین علیہ السلام, ان تمام زائرین کی مشکلات کو حل فرما. پاک پروردگار زیارات کے راستوں کو چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما انشاءاللہ. اور خدا سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی زائرین کی صحیح خدمت کرنے والے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. اب میں نے سوچا تھا میں تیسرے جملے پہ بات کروں گا, لیکن اب میں زیارت میں 2 جملے بول چکا ہوں, تو میں تھوڑا سا زیارت کے اوپر ایک دفعہ بات کر لیتا ہوں. اس میں زیارت ہمارا موضوع بھی ہے, اس پہ بھی اچھا رہے گا. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. خدایا ہمیں زندگی میں دنیا کے اندر زیارت حسین نصیب فرما. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, یہ زیارت کون سی ہے؟ کیوں آپ یہ زیارت زیارت ہوتی ہے؟ میں ایک سوال پوچھنے والا ہوں, بہت سخت سوال, بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے, بہت معذرت کے ساتھ. بھائی سخت تو ہے, عمر سعد نے امام حسین کی زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی؟
بدبخت سامنے کھڑا تھا. ہم تو زری دیکھیں گے نا, اس نے تو امام کا رخ انور دیکھا ہے, چہرہ دیکھا ہے. زیارت کا مطلب اگر دیکھنا ہو تو اس میں تو امام حسین کا چہرہ دیکھا ہے. زیارت کسے کہتے ہیں؟ اگر زیارت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امام حسین کو دیکھا ہے تو بھائی وہ تو عمر صاحب نے دیکھا ہے, شمر نے دیکھا ہے. وہ جو ہزاروں کا لشکر اس لعین یزید کا تھا اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا تھا, اس سارے ملعون لشکر نے سید الشہداء کی زیارت کی تھی. کوئی فرق پڑا؟ آپ اور میں کس زیارت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم دعا میں کہتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین, خدا دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما. کون سی زیارت ہے یہ؟ دیکھنا ہے. دشمنوں نے دیکھا ہے. زری کو دیکھنا ہے, زری کو ہاتھ لگانا ہے. کون سے دشمن نے زری کو ہاتھ نہیں لگایا یہ بتاؤ؟ صدام نے لگایا. اہل بیت کے حق میں بدترین جو ظالمین اس صدیوں میں آئے ان میں ایک صدام حسین, اس نے زیارت کو ہاتھ میں لگایا. زری تک نہیں گیا, کب بہت دفعہ گیا, دکھاوے میں جاتا تھا. کون سی زیارت مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ زری پہ جانا, زری کو ہاتھ لگانا یہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں, آپ سچی زیارت مانگیں. سچی زیارت کون سی ہے؟ سچی زیارت وہ ہے جس میں شاید اس نے امام حسین کو نہیں دیکھا ہے لیکن امام حسین اس کے شفیع ہیں. شاید اس نے زری اقدس کو نہیں دیکھا ہے, ہاتھ نہیں لگایا, لیکن امام حسین اس کے شفیع ہیں. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. شاید کوئی آدمی ہو ہر روز زیارت پہ جاتا ہو, سید الشہداء اس کے شفیع نہ بنے. ممکن ہے کوئی انسان ایک دن بھی زیارت پہ نہیں گیا ہے کربلا جسم سے, لیکن روحاً ظاہر ہے. کیا زیارت پہ جانا اچھا نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے, ضرور جائیں, لیکن معرفت کی زیارت کریں. معرفت کی زیارت کریں. صرف آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے, جسم سے وہاں پہنچنا کیا ہے, ہاتھ سے زری کو پکڑنا. اگر معرفت نہ ہو تو پھر دشمنوں نے کی ہیں جن کے حال پر کوئی فرق نہیں پڑا. ابھی نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جم غفیر جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے, سید الشہداء کے روضہ اقدس تک پہنچے, زری کو ہاتھ لگایا, چوما, گھر واپس آ گئے, دلوں پہ اثر نہیں کرا. یہ نہ ہو گئے. معرفت سے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اللہم احشرنا تحت لواء الحسین, مطلب کو غور کریں. خدایا ہمیں محشر میں امام حسین کے پرچم کے نیچے محشور فرما. اچھا, ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اتفاق ہے کہ مثلا شروع میں عرض کیا تھا کہ بھئی جب انسان کو محشر میں اٹھایا جاتا ہے تو عناوین میں اٹھایا جاتا ہے. ایک آدمی ہے وہ امام حسین کا چاہنے والا ہے, وہ سید الشہداء کے محبین میں اٹھایا جائے گا. ایک انسان ہے اس نے سید الشہداء کی کوئی خدمت کی ہے, سید الشہداء کے خادمین میں اٹھایا جائے گا. یہ جو لواء حسین کے نیچے حشر ہے یہ کس کا ہے؟ لواء حسین, پرچم حسین کے نیچے. بھائی پرچم کے نیچے تو لشکر جمع ہوتا ہے, پرچم کے نیچے لشکر آتا ہے. کیا مطلب؟ کوئی اپنی زندگی میں امام حسین کا سپاہی بن کے دکھائے پھر لشکر حسین کے اندر ہے. دعا مانگنا تو آسان ہے, اللہم احشرنا تحت لواء الحسین میں نے مانگ لی, لیکن پوری کب ہوگی؟ جب زندگی میں حسینی کام کر کے دکھاؤں گا. جس طرح امام حسینی کام صرف یہ نہیں کہ جنگ کرتا تھا, نہیں, جنگ بھی کرتا تھا, اصولوں کی زندگی گزارتا تھا. عاشور کے دن مجاہد تھا, شب عاشور زاہد تھا. عاشور کے دن جہاد کیا, شب عاشور قرآن و نماز سے عشق ہے. یہ حسین ہے, یہ امام حسین. پیاسا ہوا پانی پلایا اور ایک موقع پہ ظالم کے سامنے کھڑا ہوا تو شمشیر بھی چلا. یہ امام حسین. کوئی امام حسین کی طرح بن کے دکھائے, راتوں کو زاہد, دن میں مجاہد, خلق کے لیے رحیم, دشمن کے لیے شمشیر بے دست. یہ حسینی ہے. یہ لواء حسین کے نیچے محشور ہوگا, یہ لواء حسین کے نیچے محشور ہوگا. اس کس کا سردار امام حسین ہے؟ شہید ہو تو سردار امام حسین ہے, ورنہ کہاں سے سردار امام حسین؟ سید الشہداء کا لقب کیا ہے؟ امام کا نام احتراماً نہیں لیتا ہوں, اسی لیے لقب عرض کرتا ہوں. سید الشہداء,
شہیدوں کے سردار. تو امام حسین کس کے سردار ہیں؟ شہیدوں کے. تو جب تک میں شہید نہیں ہوا ان کے لشکر میں گیا کہاں؟ شہید ہوں گا تو ان کے لشکر میں جاؤں گا. ابھی جہاں سے کام شروع ہوا ہے، پہلے میں مجاہد بنوں گا ان کی طرح، زاہد بنوں گا ان کی طرح، متقی بنوں ان کی طرح، کوشش کروں گا. ظاہر میں تو ان کی طرح نہیں بن سکتا، کوشش کروں گا. تو لوا کے نیچے آ گیا، پرچم کے نیچے آ گیا. اب ان کے لشکر میں تو آ گیا، لیکن اب ان کی سرداری کس کو نصیب ہوگی؟ بھائی گردن کٹوانی پڑے گی. پھر شہید ہوگا تو ان کی سرداری میں آئے گا. شہداء کے سردار القاب تو نہیں ہو سکتا. آپ مجھے پتہ نہیں 10 القاب دے دیں، آپ خطیب اہل بیت فلاں فلاں، یہ القاب دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں کہہ دوں تم شہید ہو امام حسین کی راہ میں، لقب دینے سے کیا ہوتا؟ ہوگی تو ہوگا نا. تو یہ کردار چاہیے ہمیں، یہ دعاؤں کے پیچھے کیریکٹر ہے. بس یہ جو دعائیں ہمارے پاس ہیں، ان ہر دعا کے پیچھے ہمارے لیے روڈ میپ ہے. یہ کر کے دکھاؤ. بس جب میں دعا کروں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، اپنے آپ کو زیارت کے قابل بناؤ، اس کے ساتھ دعا کروں زیارت حسین نصیب کرنا. یا کم سے کم اگر کوئی کہے بھائی میں قابل نہیں ہوں تو کیا یہ دعا نہ کرو؟ نہیں، دعا کرو، اور اس دعا کے پیچھے قابلیت بھی طلب کرتے رہو. صرف جسم سے دیکھنا طلب مت کرو، دعا بھی کرو اور یہ طلب بھی کرو. مثلا ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولوالدینا، اے خدایا ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. تم دعا تو کر رہے ہو کہ ہماری مغفرت فرما، اور پھر دوبارہ 2 منٹ بعد گناہ بھی کرو، تو اس دعا کا کیا فائدہ ہے پھر؟ اگر کہہ رہے ہو ربنا اغفر لنا، خدا ہماری مغفرت فرما، مغفرت کے اسباب بھی تو لاؤ، مغفرت کے اسباب لاؤ، اس کے ساتھ کہو ربنا اغفر لنا، خدا ہماری مغفرت فرما. تو ہمیں دعاؤں کو اس انداز میں دیکھنا ہوگا کہ دعا کے پیچھے ایک روڈ میپ ہے، اور وہ روڈ میپ ہم نے اختیار کرنا ہے، ورنہ یہ دعائیں ہمارے اوپر اثر کم کریں گی، پھر اس طرح اثر نہیں ہوگا. انشاءاللہ چند نکات میں ہر روز انتخاب کروں گا دعاؤں میں سے، اور کل کے لیے جو ابھی تک میرے ذہن میں ہے وہ دعائے مکارم الاخلاق میں سے چند نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن بس آج کے لیے دعا کے ایک پہلو اور عرض کر کے، اور زحمت تمام درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دعا کی پہلی شرط کیا ہونی چاہیے؟ پہلی نہ کہوں، اہم شرط کہوں، اور بھی شرائط ہیں جن کو ہم پہلی شرط کہہ سکتے ہیں، لیکن اہم شرط کیا ہونی چاہیے؟ دعا کی سب سے اہم شرط جو سمجھ میں آتی ہے وہ خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ زیارت کی شرط کیا ہونی چاہیے؟ جس کی زیارت کر رہا ہے اس کی طرف توجہ دے، اس کو سوچے. ابھی آپ مجلس کے بعد زیارت پڑھیں گے، جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں ان کو سوچیں سامنے کھڑے. سید الشہداء یہاں تشریف لے آئے مجلس کے بعد، اگر تشریف لے آئے، خدا انشاءاللہ سعادت نصیب فرمائے، آتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا. اگر تشریف لے آئے اور ہمیں نظر بھی آئے تو آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ پھر جیسے مرضی آئے کھڑے ہوں گے. امام حسین یہاں پہ کھڑے ہوں تو کیوں نہیں سوچتے؟ جملے میں کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ پر ہمارا سلام، نہیں کہا ان پر ہمارا سلام، نہیں، آپ پر ہمارا سلام. کیا مطلب؟ آپ سوچ رہے ہو کہ امام حسین سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہو کہ امام حسین کو آپ دیکھ رہے ہو، تبھی تو آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس کو زندہ کریں، دعاؤں کو، زیارت کو زندہ کریں، رابطہ ہونا چاہیے. اللہم ارزقنا، اے اللہ کو سوچا ہے کیا؟ ہم لوگ درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی، اے خدایا، خدا کو سوچا نہیں، نبی کو سوچا نہیں، آل کو سوچا نہیں، درود پورا ہو گیا. اس خاطر اثر کم ہے، نہیں کہہ رہا اثر نہیں ہے، بحمداللہ ابھی بھی اثر ہے، لیکن اثر کم ہے، تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا. دعا کے مفہوم کو سوچو، رابطے کو سب سے اہم بنانے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں، نمازوں کے اندر پریکٹس کریں، دعاؤں کے اندر پریکٹس کریں، حتیٰ درود بھیجنے میں پریکٹس کریں. ہم لوگوں کی ذہن مشغول ہو جاتے ہیں، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں.
یہ دعائیں ہمیں دی تھیں تاکہ ہم اس پہ توجہ دیں. تو توجہ کی نشانی کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ نشانی میں تو اس طرح سمجھ پا رہا ہوں، کم از کم مجھے یہ احساس ہوتا ہے جب بھی ہم خدا پہ، نبی پہ، ان کے اولاد پہ صحیح توجہ دیتے ہیں ہمارے دلوں میں ایک رقت آتی ہے. ایک نہیں کہنا چاہتا غم، غم کے علاوہ کچھ اور چیز ہے. رقت صرف غم نہیں ہوتا، کبھی خوشی میں بھی رقت آتی ہے، خوشی میں بھی رقت آتی ہے. مثلا کوئی ماں اگر اپنے بچے کی خوشی کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. یہ غم کے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ رقت کے آنسو ہیں جو کبھی خوشی سے بھی آتے ہیں. جب بھی ہم خدا پہ، نبی پہ، ان کی اولاد پہ صحیح توجہ دیں گے خلوص کے ساتھ، ایک رقت آئے گی، ایک دل میں نرمی آتی ہے، اور اس موقع پر کچھ آنسو بھی آتے ہیں. یہ رقت شرط ہے، یہ رقت شرط ہے. تو آپ مثلا دعائے کمیل پڑھنے میں بیٹھا، مثلا فرض کر لیں 20 منٹ دعائے کمیل ہوئی، 2 منٹ کے لیے رقت آئی ہے، اس کا مطلب ہے 2 منٹ کے لیے قبول ہوئی ہے. نماز پڑھی 10 منٹ، مثلا نماز عشاء، 20 سیکنڈ کے لیے رقت آئی ہے، اس کا مطلب 20 سیکنڈ قبول ہوئی. توجہ ہونی چاہیے، اور اس توجہ کے نتیجے میں یہ رقت آتی ہے انسان کے اندر. اور اس کی دستیوں طریقے ہیں، آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو اعزاز محترم، ہم سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ان چند دنوں میں اس موضوع پر تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو ہماری زندگیاں معنوی طور پر ڈیولپ ہونی چاہیے انشاءاللہ. ہم بعض اوقات میں سوچتا ہوں شاید الفاظ میں جذباتیت اچھی نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں بہت زیادہ جذباتی باتیں نہیں کروں، لیکن کچھ چیزیں ایسی حقیقتیں ہیں جس میں جذبات بھی ہیں. مثلا یہ جذبات نہیں، صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے کہ ہم امام حسین کو چاہنے والے ہیں. اب اس میں جذبات بھی آ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ. اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں یعنی کیا ہم نے مبالغہ کیا؟ نہیں، مبالغہ نہیں کیا، حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے سامنے گدھا ہیں، فقیر، محتاج، اور اس گدائی کا اعتراف کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں ان کی طرف ریفر کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ سب خدا تعالیٰ نے سکھایا. اور ہم نے ان کو کریم پایا ہے، ہم نے کریم پایا. خدا خود کریم ہے، اس نے جس کی طرف بھیجا کریم کی طرف بھیجا. خدا خود عزت مند ہے، اس نے جس کی طرف بھیجا ہے ان کو عزت مند کی طرف بھیجا ہے ہم لوگوں کو. تو ہم اس فخر کے اوپر، اس فقیری کے اوپر، اس گدائی پہ فخر کرتے ہیں. اہل بیت کی گدا ہے، ہاں صحیح، اس پہ فخر ہے، ہاں فخر. یہاں تک کیوں آتے ہیں؟ مانگنے آتے ہیں، ان سے علم مانگنے آتے ہیں، ان سے تقویٰ مانگنے آتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ان کو علم اور تقویٰ کا وارث قرار دیا. نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ہم ان سے مانگنے آتے ہیں. اگر میں اور آپ 9 دن 10 دن پورے خلوص سے در اہل بیت پر آئے اور کہیں مولا امام سجاد کا نام لیا تھا انہوں نے، اگر ہم 10 دن مثلا چند دن مولا سید سجاد سلام اللہ علیہ کے سامنے آئے اور ان سے کہ مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے مکتب سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. یہ دعائیں ہمارے ہاتھ میں ہیں لیکن شاید ہمارے دلوں میں نہیں اتری ہیں. اہل
بیت اطہار علیہ السلام کا وجود مقدس اکثیر ہے، وہ معجزے فرماتے ہیں، جسمانی بیماروں کو شفا دیتے ہیں، معجزے قطعی ہیں۔ آیا روحانی بیماروں کو شفا نہیں دیتے؟ روحانی بیماروں کو شفا دیتے۔ میں اور آپ چند دن یہاں پر تشریف لائیں اور انشاءاللہ سید الشہداء، ان کی اولاد طاہرہ، ان کے اجداد پاکیزہ، ان کا ذکر ہو اور خدا تعالی سے دعا کریں اور خدا سے طلب کریں، خدا تیرے حسین کے ماننے والے ہیں،